پہاڑوں سے گھری ایک چھوٹی سی وادی تھی جہاں گرمیوں میں بھی ٹھنڈی ہوائیں چلتی تھیں اور ہر طرف سبزہ ہی سبزہ دکھائی دیتا تھا۔ اسی وادی میں چائے کی چھوٹی سی دنیا کے نام سے ایک چھوٹا سا ہوٹل تھا جس کے مالک کا نام بشیر خان تھا۔ بشیر خان ایک سادہ مگر ضدی مزاج کا شخص تھا۔ وہ روز اپنے ہوٹل میں گاہکوں کو گرم گرم چائے اور پراٹھے پیش کرتا، مگر اس کی ایک ضد تھی، چائے تو گرم ہی اچھی لگتی ہے، اس لیے جب کوئی سیاح سرد موسم میں برف باری کے دوران وہ آئس ٹی ٹھنڈی چائے مانگتا تو وہ ناراض ہو جاتا۔ چائے ٹھنڈی؟ یہ کیا مذاق ہے؟ چائے وہی جو لب جلا دے، وہ غصے سے جواب دیتا۔ وادی میں روز سیاح آتے، کچھ ہنستے کچھ ناراض ہو کر واپس چلے جاتے، لیکن بشیر خان کی ضد نہ بدلی۔ ایک دن برف باری کے دوران ہوٹل میں ایک نوجوان داخل ہوا۔ اس کے کپڑے مہنگے تھے، چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ اور ہاتھ میں موبائل۔ اس نے میز پر بیٹھ کر آرڈر دیا، برف کی چائے چاہیے۔ بشیر خان چونکا، پھر ہنسا، بھائی برف کی چائے؟ یہ تو یہاں نہیں ملتی۔ نوجوان بولا، تو بنائیے نا، نئی چیز ہے، لوگ پسند کریں گے۔ چائے کا ایک ہی طریقہ ہے، گرم پانی، پتی، دودھ، چینی، برف ڈال کر کوئی چائے تھوڑی بنتی ہے۔ نوجوان بولا۔ چند دن بعد بشیر خان کے ہوٹل کے باہر سیاحوں کی لمبی قطار لگ گئی۔ سب ایک ہی چیز مانگ رہے تھے، برف کی چائے۔ بشیر خان حیران بھی تھا اور خوش بھی۔ اس کی ضد شکست کھا چکی تھی، مگر دل میں کچھ نرمی بھی آ گئی تھی۔ اب وہ برف کی چائے کو بڑے فخر سے تیار کرتا، خاص انداز میں گلاس میں برف ڈالتا، اس پر چائے کی خوشبودار تہ جماتا اور اوپر سے پودینے کے پتے سجا دیتا۔ یہ چائے ٹھنڈی ہونے کے باوجود دل کو گرماتی تھی، کیونکہ اس میں نیاپن، محنت اور خوشبو تھی۔ ایک دن وہی نوجوان پھر آیا۔ بشیر خان دوڑا آیا، ہاتھ ملایا اور بولا، بیٹا تم نے میری زندگی بدل دی، لیکن ایک بات بتاؤ، تم ہو کون؟ نوجوان مسکرایا اور بولا، میں ایک فوڈ بلاگر ہوں اور ایک مشہور چین کے لیے نایاب ذائقے تلاش کرتا ہوں، لیکن میرے دادا بھی وادی میں چائے بیچا کرتے تھے۔ تم نے ان کے انداز کی یاد دلائی، بس سوچا تمہیں موقع دوں۔ بشیر خان کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ تو تم نے مجھے آزمائش میں ڈالا تھا؟ نہیں، موقع دیا تھا۔ جو ضد چھوڑ دے وہی جیتتا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ چائے کی چھوٹی سی دنیا ایک مشہور مقام بن گئی۔ وہاں ہر طرح کی چائے ملتی، لیکن برف کی چائے وادی کی پہچان بن گئی۔ بشیر خان نے سیکھا کہ سوچ اگر جامد ہو تو نفع رکتا ہے، اور دل اگر کھلا ہو تو کامیابی خود چل کر آتی ہے۔